السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج اللہ کے کرم سے ہم الجمع المکسر کریں گے یعنی بروکن پلورل. آگے جانے سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جانا کہ انواع العدد فی الاسم، اسم میں عدد کے لحاظ سے کتنی اقسام ہے. تو ہم نے دیکھا عربک میں مفرد یعنی واحد اور جمع یعنی پلورل کے علاوہ مثنیٰ ہوتا ہے. مثنیٰ دو کے لیے ایک خاص اسم ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھیے یہ ہے کتاب، کتاب مفرد ہے، اس کی جمع کتب ہے. دو کتابوں کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ کتابان یا کتابین. وہیں آپ دیکھیے مثلا یہ مسلم ہے تو اس کا مفرد کیا ہے؟ مسلمن. وہیں اس کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ مسلمون. اور اگر دو مسلمان ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمان یا مسلمین. یعنی پہلی بات ہم نے اس سلائیڈ سے یہ جاننی ہے کہ عربک میں مفرد یعنی سنگولر اور جمع یعنی پلورل کے علاوہ مثنیٰ ہوتا ہے. مثنیٰ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کتاب کی جو جمع ہے وہ ہے کتبن. وہیں مسلم کی جمع کیا آیا؟ مسلمون. یعنی کتاب میں کوئی سفکس کوئی لاحقے نہیں لگے جبکہ مسلم میں اون لگا ہے. یعنی اس سے یہ پتا چلا جمع دو میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کے کچھ بنتے ہیں، لیکن جمع کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم سالم کہتے ہیں، جن میں بس اینڈ میں کچھ لگ جاتا ہے. اینڈ میں لگنے سے وہ مفرد سے جمع بن جاتا ہے. تو دیکھیے ایک بار مثنیٰ کو دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا لغت العربیہ میں مثنیٰ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس خاص صیغے ہیں. جیسے مثنیٰ میں اگر ہم نے آن لگایا تو اس کا مطلب ہے وہ اسم رفعی حالت میں ہے. جیسے مومن سے مومنان، وہیں مومنتن سے مومنتان. وہیں اگر اس کی نصبی اور جری حالت کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے تو ہمیں اینا کا سفکس لگانا ہے. یعنی مومنن سے مومنین، مومنتن سے مومنتین. وہیں مومنن سے مومنین اور مومنتن سے مومنتین. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں جمع سالم کے بارے میں جانا تھا. جمع سالم کیا ہے؟ یہ وہ جمع ہے جس میں چینج نہیں آتی. کس میں چینج نہیں آتی؟ یعنی جو کلمہ اصلیہ ہوتا ہے. پھر یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ اضافت سے بنتا ہے. اس میں ایڈیشن کی جاتی ہے، اس میں سفکس کیا جاتا ہے. جیسے اونا کا سفکس لگتا ہے، اینا کا سفکس لگتا ہے اور آت کا سفکس لگتا ہے. تو دیکھ لیجئے اونا مذکر کے لیے لگے گا اور حالت رفع کو ریپرزینٹ کرے گا. یعنی مومن ان کی جمع کیا ہے؟ مومنون. وہیں آپ دیکھیں مومنن ہو یا مومنن ہو، ان دونوں کی جمع کیا آئے گا؟ اینا کے ساتھ، یعنی مومنین. یہ تو تھے مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ آتن رفعی حالت کے لیے. یعنی اگر ہمارے پاس کیا ہے؟ مومنتن گولتا کے ساتھ، تو اس کو جب ہم جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مومناتن. وہیں مومنتن ہو یا مومنتن ہو، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ آتن کے ساتھ، یعنی مومناتن نسبی حالت میں بھی اور مومناتن جری حالت میں بھی. تو آج کی کلاس کی طرف آنے سے پہلے آئیے ان فراغات کو بھر کر مراجعہ کرتے ہیں. املا الفراغات بما یناسب من الصندوق، یعنی اس باکس میں سے ہم نے مناسب کلمے ان فراغات میں بھرنے ہیں. تو چلیے آپ میں سے کون پہلے ان چار کلمات کو پڑھتا ہے؟ والقانتات والذاکرین المسلمین والمتصدقات. جزاک اللہ. اب سوالات پہ چلتے ہیں. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. جزاک اللہ. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات.
جزاک اللہ. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات. جزاک اللہ. الحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جزاک اللہ. اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الیوم سنتعلم ہم کیا جانیں گے؟ انواع الجمع. ایک بار پھر سے دیکھیں گے جمع کی اقسام کیا ہے اور ما هو الجمع المکسر، جمع مکسر کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ما الذی یمیز جمع المکسر، جمع مکسر میں کیا چیزیں خاص ہوتی ہے، یعنی کون سی چیز اسے مختلف بناتی ہے. ما المفتاح لفہم الجمع المکسر، کون سی چابی ہے اس کے یاد کرنے کی، یعنی اس کو سمجھنے کی یا یاد کرنے کی. اس کے بعد ہم امثلہ من قصہ، جو کہانی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے اور کچھ آیات کریمہ دیکھیں گے قرآن کریم سے جمع المکسر. ایک بار پھر سے دہراتے ہیں انواع الجمع فی لغت العربیہ. الجمع فی لغت العربیہ ینقسم الی نوعین، تو دو ہی قسمیں ہیں جمع کی، السالم والمکسر. السالم، جمع السالم کیا ہے؟ یہ وہ جمع ہے لا یتغیر فیہ شکل الکلمۃ الاصلیہ، جس کی اصلی شکل و صورت جمع بننے پر نہیں بدلتی. وانما یضاف لها لاحق، بلکہ اس میں کیا لگتا ہے؟ ایک اضافت ہوتی ہے لاحقے کی. مثال کے طور پر اونا لگتا ہے مذکر میں مرفوع حالت میں، وہیں نسبی اور جری حالت میں اینا کا سفکس لگتا ہے. اور مونس میں کیا ہے؟ آتن رفیع حالت کے لیے، آتن نسبی اور جری حالت کے لیے. اب آئیے دیکھتے ہیں الجمع المکسر کیا ہے. یہ وہ جمع ہے الذی یتغیر فیہ شکل الکلمہ اصلیہ، یہ وہ جمع ہے جس میں اصلی شکل ہی بدل جاتی ہے تماماً، پوری کی پوری. ولا توجد قاعدہ، اور اس میں کوئی قاعدہ، کوئی رول نہیں ہے، ثابتۃ لہ، یعنی اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے، کوئی پرنسپل نہیں ہے. لذالک یجب حفظہ، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم انہیں یاد کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے ما هو الجمع المکسر. جمع مکسر کیا ہے؟ یہ اسم ہے الذی یدل علی اکثر من اثنین، جیسے کہ ہم نے پہلے سے بات کی کہ عربی میں واحد کو مفرد، دو کے لیے خاص ہے جسے ہم مثنیٰ کہتے ہیں، اور جب دو سے زیادہ کو ہمیں ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں جمع کی ضرورت پڑتی. وقد تغیر شکل مفردہ تماما عند جمع، اور یہ جو جمع مکسر ہوتا ہے اس کی شکل ہی بدلتی ہے. جیسے یہاں دیکھیے یہ کیا ہے؟ ولد، ولدن. اب اسی کی جمع دیکھیے اولاد، اولاد. تو اگر آپ دیکھیں گے اس میں کوئی سفکس نہیں ہے بلکہ اس کی الگ ہی صورت ہے، ولد سے اولاد. اسے لہٰذا ہم بروکن پلورل بھی کہتے ہیں، یعنی جمع مکسر ایسا جمع ہے جس میں مفرد کی شکل و صورت سلامت نہیں رہتی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ما الذی یمیز الجمع المکسر، کیا چیزیں خاص ہے کس میں؟ جمع مکسر. تو سب سے پہلی بات نوٹ کر لیجئے، لا توجد قاعدہ واحدہ لحفظھا، اس کو یاد کرنے کے لیے کوئی ایک پرنسپل نہیں ہے، کوئی ایک رول نہیں ہے جس کو اس پر اپلائی کر کے کسی مفرد سے جمع بنایا جائے. تو لہٰذا یجب حفظ الجمع مع المفرد، ہمیں ضروری ہے، یعنی ہم پر یہ چیز ضروری ہے کہ ہم یاد کریں مفرد کو جمع کے ساتھ، یعنی کس مفرد کا کیا جمع ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ ہر ایک مفرد الگ جمع پیٹرن بناتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہے کثیرن ما تستخدم فی القرآن الکریم، کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے جمع مکسر قرآن میں. اور ہم اور ایک چیز یاد یہ بھی رکھیں گے، تستعمل مال اسماء غیر عاقلہ کثیرن، اور جو غیر عاقل جمع ہے ان کے لیے ہم اکثر یہ جمع مکسر استعمال کرتے ہیں. اب آئیے بات کرتے ہیں مال مفتاح لفہم الجمع المکسر، کیا کوئی چابی ہے، کیا کی رول ہے کہ ہم اس جمع مکسر کو کریک کریں یا سمجھیں. تو دیکھ لیجئے الجمع المکسر یحتاج الی ملاحظہ و تکرار و حفظ. ہم کیا کریں جمع مکسر کے لیے؟ ہمیں چاہیے، یحتاج مطلب ضرورت کس چیز کی ہے؟ یحتاج الی ملاحظہ، کہ ہم observe کریں، دھیان سے دیکھیں، تکرار ریپیٹ کرتے جائیں، وہ حفظ اور میمورائز کریں. یعنی تین کی پرنسپلز ہیں جو کہ ہم جمع مکسر کے ساتھ ڈیل کرنے میں کریں. پہلا یہ کہ ہم اس کو observe کریں اور ریپیٹ کریں اور حفظ کریں. یعنی یہاں سے پھر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کوئی پرنسپل، کوئی رول نہیں ہے.
اب یہاں پر اور ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، یعنی ایک آبزرویشن یہ ہے توجد اوزان شائعہ کہ کچھ کامن پیٹرنز ہیں تو استعمل کثیرن جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کس میں؟ جمع مکسر میں۔ مثال کے طور پر ایک وزن ہے فعول، مثال کے طور پر کتاب سے کتب، یہ فعول کے پیٹرن پر ہے۔ اسی طرح رجل سے رجال، یہ فعال کے وزن پر ہے، رجال۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے طفل سے اطفال، طفل سے اطفال، تو یہ افعال کے وزن پہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح کافر کی جمع کیا ہے؟ کفرا، کفار بھی ہے اور کفرا بھی ہے، یعنی یہ اس پیٹرن کو فالو کرتا ہے۔ لیکن هذه الاوزان، یہ جو اوزان ہے متنوعہ، یہ مختلف ہو جاتے ہیں، یہ ویری ہو جاتے ہیں، یعنی پھر سے وہی بات ویجب حفظها، تو ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی مسٹ ہے کہ ہم کیا کریں؟ یاد کریں مع الوقت، وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، وعن طریق الاستخدام، اور ہم جب استعمال کریں گے تو یعنی جب ہم اس پروسیس سے گزریں گے ہمیں یہ چلتے چلتے خود یاد ہو جائیں گے۔ یعنی ہم نے اس سلائڈ سے یہ پھر سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ آبزرو کرتے کرتے کچھ اسما کو گروپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس پیٹرن سے جا رہے ہیں، اس پیٹرن سے جا رہے ہیں، اس پیٹرن سے جا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی یونیورسل پرنسپل نہیں ہے۔ اور مزید آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی پیٹرن سیٹ کر بھی لیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس جیسے ہر اسما پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کی طرف رجوع کریں گے جہاں پر کہ یہ جمع المکسر استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے سورۃ الغاشیہ کی آیت 8 میں کیا ہے؟ وجوہ یومئذ نائمہ، تو وجہ کی جمع کیا ہے؟ وجوہ، وجوہ یومئذ نائمہ۔ اگر ہم اس کی مفرد دیکھیں یہ ہے وجہ، یعنی فیس، یہاں پر کیا آیا ہے؟ وجوہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں نہ ہی کوئی اون لگا ہے اور نہ ہی اینہ لگا ہے، وجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن کچھ چہرے نائمہ، تر و تازہ ہوں گے یا شگفتہ ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 31 میں دیکھیے کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ، اور اس نے سکھائے آدم کو، اسماء کلہا، تو اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء، یہ ہمیں رفتہ رفتہ یاد ہو جائیں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس نے سکھائے آدم کو سب چیزوں کے نام۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، نہ غافل کر دیں تمہیں، لا تلہکم، نہ غافل کر دیں تمہیں، کون؟ اموالکم، تو مال کی جمع اموال، اموالکم تمہارے مال، ولا اور نہ غافل کریں، اولادکم تمہاری اولاد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے اموال اور تمہارے اولاد۔ تو اموال کہاں سے؟ مال سے، اور اولاد ولد سے، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ سورۃ الصافات کی آیت 128 میں کیا ہے؟ الا عباد اللہ المخلصین، تو عبد سے عباد یعنی بندے۔ تو یہاں پر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی حکم بتا رہے ہیں، لیکن اس میں استثنائی صورت کن کی ہے؟ الا عباد اللہ مخلصین، سوائے اللہ کے چنندہ بندوں کی۔ تو دیکھیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمَحْضَرُونَ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو بے شک وہ گرفتار کیے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا عباد اللہ مخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 میں دیکھیے، تو ہائی لائٹڈ ورڈ پہ پہلے آتے ہیں مسجد کی جمع مساجد، وہیں پہ یہاں پہ دیکھیے مفتاح چابی کو کہتے ہیں مفتاح، مفتاح کی جمع مفاتح۔ تو سب سے پہلے سورۃ التوبہ کی آیت 18 میں کیا ہے؟ انما، در حقیقت صرف، یأمر مساجد اللہ، بناتے ہیں اللہ کی مسجدیں، یعنی آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، من، جو آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور جو قائم کرتا ہے نماز کو، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 59 میں
دیکھیے کیا ہے، وَعِندَهُ، اور اس کے پاس کیا ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، یہاں کیا ہے، مفاتح، اور اس کے پاس ہے مفاتح، چابیاں، کس کی، الغیب، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہے، لا یعلمها الا ہو، جسے نہیں جانتا صرف وہ، یعنی اللہ ہی کے پاس تمام غیب کی چابیاں ہیں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بر میں ہے اور بحر میں ہے، بر یعنی زمین پر ہے اور بحر یعنی دریا یا سمندر میں ہے۔ اب آئیے کچھ مثالوں کو ہم دیکھیں گے، جیسے کہ ہم نے جمع مکسر کو پڑھنے میں یہ قاعدہ دیکھا کہ یہ ہمیں تکرار سے، ملاحظے سے اور حفظ سے ہی ادا ہو جائیں گے، یعنی یہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ تو دیکھیے، مائت کی جمع موتا، کافر کی جمع کفار، فقیر کی جمع فقراء، اسی طرح فاحشہ کی جمع فواحش، ذم کی جمع ذنوب، رجل کی جمع رجال، کتاب کی جمع کتب، شعر کی جمع اشعار، جبل کی جمع جبال، بحر کی جمع بحار، امر کی جمع امور، باب کی جمع ابواب، عمل کی جمع اعمال، فاجر کی جمع فجار، شہید کی جمع شہداء، صوت کی جمع اصوات، حمار کی جمع حمر، طفل کی جمع اطفال، سبب کی جمع اسباب، نبی کی جمع انبیاء، لسان کی جمع السنہ۔ مائت، موتا، کافر، کفار، فقیر، فقراء، فاحشہ، فواحش، ذنب، ذنوب، رجل، رجال، جزاکم اللہ خیر۔ کتاب، کتب، شعر، اشعار، جبل، جبال، جزاکم اللہ خیر۔ بحر، بحار، امر، امور، باب، ابواب، جزاکم اللہ خیر۔ عمل، اعمال، فاجر، فجار، شہید، شہداء، جزاکم اللہ خیر۔ صوت، اصوات، حمار، حمر، طفل، اطفال، جزاکم اللہ خیر۔ سبب، اسباب، نبی، انبیاء، لسان، السنہ، جزاکم اللہ خیر۔ وجہ، وجوه، مسجد، مساجد، حد، حدود، شریک، شركاء، اسم، اسماء، عبد، عباد، جزاکم اللہ خیر۔ صحيفة، صحف، مريض، مرضى، غني، اغنیاء، ولي، اولیاء، أب، آباء، ابن، ابناء، جزاکم اللہ خیر۔ بیت، بیوت، قلب، قلوب، قائدہ، قواعد، ولد، اولاد، رسول، رسل، مال، اموال۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ جرتن، غرابن، عطشان، عطشانتن، اشجار، اشجار، بیوت، بیوت، حجارتن، حجارتن، حقول، حقول۔ جرة، غراب، عطشان، عطشانة، جزاک اللہ۔ أشجار، بيوت، حجارة، حقول۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، اشجار ہے شجر کی جمع یعنی درخت، بیت جو ہے ایک گھر کو کہتے ہیں، ہجر کہتے ہیں، تو ایک جو زمین ہے نا، فیلڈ جسے ہم کہتے ہیں، ایک فیلڈ کے پیس کو ہم کیا کہتے ہیں، حقل، حقل کی جمع ہے حقول، ٹھیک ہے، حقول۔ جرة، غراب، عطشان، عطشانة، جزاک اللہ۔ أشجار، بيوت، حجارة، حقول۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پہ دیکھیے، یہ ہے اشجار مفرد شجر، یہ ہے بیوت مفرد بیت، یہ ہے حجارتن مفرد حجر، اور یہ کیا ہے، حقول مفرد حقل۔
اب آئیے اس کہانی کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. الغراب العطشان. كان هناك غراب عطشان جدا طار فوق الأشجار وفوق بيوت وفوق حقول يبحث عن الماء وفجأة رأى جرة فيها ماء قليل جدا حاول أن يشرب ولكن الماء كان بعيدا في الأسفل. نظر الغراب حوله فرأى حجرا واحدا فألقاه في الجرة فلم يتحرك الماء ثم وجد حجرين فألقاهما ولكن الماء ما زال بعيدا. لم يستسلم بدأ يجمع حجارة كثيرة واحدة تلو الأخرى ومع كل حجر كان الماء يرتفع قليلا حتى امتلأت الجرة وشرب. كان هناك غراب عطشان جدا طار فوق الأشجار وفوق البيوت وفوق الحقول يبحث عن الماء فجاء رأى جرة فيها ماء قليل جدا حاول أن يشرب ولكن الماء كان بعيدا في الأسفل. نظر الغراب حوله فرأى حجرا واحدا فألقاه في الجر فلم يتحرك الماء ثم وجد حجرين فألقاهما ولكن الماء ما زال بعيدا. جزاك الله. لم يستسلم بدأ يجمع حجارة كثيرة واحدة تلو الأخرى ومع كل حجر كان الماء يرتفع قليلا حتى امتلأت الجرة وشرب. جزاك الله. كان هناك غراب عطشان جدا طار فوق أشجار وفوق بيوت وفوق حقول يبحث عن الماء وفجأة رأى جرة فيها ماء قليل جدا حاول أن يشرب ولكن الماء كان بعيدا في الأسفل. جزاك الله. نظر الغراب حوله فرأى حجرا واحدا فألقاه في الجرة فلم يتحرك الماء ثم وجد حجرين فألقاهما ولكن الماء ما زال بعيدا. جزاك الله. لم يستسلم بدأ يجمع حجارة كثيرة واحدة تلو الأخرى ومع كل حجر كان الماء يرتفع قليلا حتى امتلأت الجرة وشرب. جزاک اللہ. ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. وكان هناك غراب عطشان جدا. اور تھا ایک بہت ہی پیاسا کوا. طار فوق اشجار. وہ درختوں کے اوپر سے اڑا. وہ درختوں کے اوپر اڑا، گھروں کے اوپر اڑا اور زمینوں کے اوپر بھی اڑا. یبحث عن الماء. پانی کی تلاش میں. پانی کی تلاش میں. جی. وفجأة. اچانک. اس کا کیا؟ فجأتاً اچانک. سڈنلی. اچانک. اور اچانک رأى اس نے دیکھا جرتن ایک مٹکا فیہا ماء قلیل جدا اس میں بہت ہی کم پانی تھا. حاول ان یشرب وہ اس پر بیٹھا تاکہ پانی پیے. ولکن الماء لیکن جو پانی تھا کان بعیدا فی الاسفل وہ بہت ہی نیچے تھا. جی شکریہ. حاولا کا مطلب ہے یعنی اس نے کوشش کی. حاولا. ٹھیک ہے جی شکریہ. جی جی. نظر الغراب حولہ. نظر اس نے کوے نے دیکھا. حولہ اس نے کوے نے اپنے آس پاس دیکھا. فرأى حجرا واحدا اور پھر اس نے دیکھا ایک پتھر. فألقاه في الجرة پھر اس نے اس گڈھے میں ڈالا اس پتھر کو. فلما يتحرك الماء لیکن پانی ہلا نہیں یعنی کہ پانی ابھی نیچے ہی رہا ہلا ہی نہیں. ثم وجد حجرين پھر اس نے پائے دو پتھر. فألقاهما پھر اس نے ان دونوں کو اسی گڈھے میں ڈالا. ولكن الماء لیکن پانی ما زال بعیدا نہیں اوپر آیا ابھی بھی نیچے ہی تھا. جزاک اللہ. لم یستسلم اس نے ہار نہیں مانی.
यजमउल हिजारतन कसीरतन, उसने बहुत सारे पत्थर जमा किए, वाहिदतन तिलवुल उखरा, और एक एक करके उसमें डाल दी, वमा कुल्ला हजरा, और सारे पत्थर उसमें डाल दिए, कानल मा यरतफिउल कलीलन, पानी थोड़ा ऊपर आ गया, हत्तम तलाअतिल हजरतु, यहाँ तक कि गड़ा भर गया, व शरिबा, और उसने पानी पिया। जज़ाकल्लाह। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने अनवाउल जमा में देखा जमाउल मुकस्सर और जमाउल अस्सालिम। आज हमारा फोकस रहा जमाउल मुकस्सर पर। हमने देखा कि जमाउल मुकस्सर क्या होता है, क्या चीज़ें इसे मुख्तलिफ बनाती है, क्या कोई ऐसी टेक्निक है, क्या कोई चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके हम जमा मुकस्सर को समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने कहानी में से कुछ मिसालें देखी और कुछ आयत करीमा देखी कुरान करीम से, जिसमें कि हमने जमा मुकस्सर को देखा। तो इस क्लास में जो भी खैर था, जो भी खूबी थी, वो अल्लाह के करम से थी। इसमें जो भी कमी कोताहियाँ थी वो मेरी और शैतान की तरफ से थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।